پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے، خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے، فرشتوں کی نگاہوں میں وہی ذیشان ہوتا ہے۔ اور شعر سننا، فرشتوں کی نگاہوں میں وہی ذیشان ہوتا ہے، اسے گمراہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے دنیا میں، اسے گمراہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے دنیا میں، کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا کھا کر کے آئے ہیں کہ رکبے نہیں کر رہے؟ تو اطلاع عرض یہ ہے کہ میں نے ابھی کھانا نوش نہیں کیا ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ جب میں بیٹھتا ہوں اس کے بعد آدھا گھنٹہ تک پسینہ ہی پوچھتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ چل رہا ہوں۔ حضرت علی کا ایک جملہ یاد ہے کہ صاحب اچھی صحت رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ پیٹ کو بھوکا رکھو، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اچھی صحت رکھنا چاہتے ہیں تو جب تک پیٹ یہ نہ بول دے کہ اب بس کر دو میری حالت پہ رحم کھاؤ، تب تک کہ کیا کہتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اگر مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ بریانی کا انتظام ہے تو صاحب یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہڈی کہاں ہے، بس جوش جنوں میں جتنا پڑ جائے پڑ جائے، پھر بغل میں نہیں دیکھتے ہیں کہ اس بریانی کو لینے میں میرا باپ مجھ سے دھکا کھا رہا ہے، وہ بیچارہ بھی لائن میں لگا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں آ گئی ہیں، دو تین شعر پیش کرتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعر آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باتیں گھنٹوں میں نہیں کی جاتی ہیں، چند مصروں میں بھی وہ باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ خاص طور سے NRC کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیض کی نظموں نے، حبیب جالب کی نظموں نے قوم کے ان لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی۔ وہ سرزمین جہاں پہ لوگ کہتے ہیں الحاد ہے، لادینیت ہے، جب وہ شعر پڑھا جاتا تھا اندر سے لوگ جاگتے تھے۔ کبھی کبھی جب بہت ساری چیزیں تھک جاتی ہیں تو یہ اشعار زندگی میں روشنی کا کام کرتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے، خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے، فرشتوں کی نگاہوں میں وہی ذیشان ہوتا ہے۔ اور شعر سننا، فرشتوں کی نگاہوں میں وہی ذیشان ہوتا ہے، اسے گمراہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے دنیا میں، اسے گمراہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے دنیا میں، کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ حضرات، کبھی کسی صاحب نے اتحاد و اتفاق کے موضوع پر ایک شعر کہا تھا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ جمیل اختر شفیق نے بھی ایک شعر کہا ہے، کبھی کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات صحیح کہی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا ضروری ہے،
اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا ضروری ہے، ہمیشہ جھک کے ملنے سے بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ جھک کے ملنے سے بہت نقصان ہوتا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔